urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجی احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتتاح۔ کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ سورہ فاطر آیت 24۔ اور ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے پیغام دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے پرہیز کرو۔ سورہ نحل آیت 36۔ یہ ایک ڈرانے والا ہے اگلے ڈرانے والوں میں سے۔ سورہ نجم آیت 56۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً تم پیغمبروں میں سے ہو۔ سورہ یاسین آیت 3۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں۔ سورہ احقاف آیت 9۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہے مگر ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 144۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس تعلیم پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور اس تعلیم پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مطیع فرمان ہیں۔ پس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو تو وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 136 137۔ در حقیقت ایمان لانے والوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ آل عمران آیت 164۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کے طریقے کو پسند کیا۔ سورہ مائدہ آیت 3۔ بخدا ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے مختلف امتوں کی طرف ہدایت بھیجی، مگر اس کے بعد شیطان نے ان کے غلط اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، چنانچہ آج وہی ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور وہ دردناک عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ تم اس حقیقت کو ان کے سامنے واضح کر دو جس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، اور اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہو ان لوگوں کے لیے جو اس کی پیروی قبول کر لیں۔ سورہ نحل آیت 63 اور 64۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے سامنے بہت سی ان چیزوں کو کھول کر بیان کرتا ہے جنہیں تم کتاب میں سے چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کتاب آ گئی ہے جس کے ذریعے وہ ان لوگوں کو جو اس کی پسند کے مطابق چلتے ہیں امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اور
اپنے اذن سے انہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیات 15 اور 16۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ احزاب آیات 45 اور 46۔ وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے اور ان بندشوں کو کاٹتا ہے جن میں وہ دبے اور جکڑے ہوئے تھے۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی تائید و حمایت کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 157۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور خیانت کرنے والوں کے وکیل نہ بنو۔ سورہ نساء آیت 105۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ سورہ فتح آیت 28۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو مارنے اور جلانے والا ہے۔ پس ایمان لاؤ خدا پر اور اس کے رسول پر، نبی امی پر جو خدا اور اس کے فرامین پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پالو۔ سورہ اعراف آیت 158۔ اور کہو، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو اور ہر اس شخص کو خبردار کر دوں جسے یہ پہنچے۔ سورہ انعام آیت 19۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ سورہ احزاب آیت 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ۔ خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ ایک کار عظیم جس کو ہاتھ میں لیا گیا تھا وہ بڑی حد تک تکمیل کو پہنچا، اور توقع ہے کہ اسی کی مدد سے بقیہ کام بھی سر انجام پا جائے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی سے جو جماعتی تعلق مجھے رہا ہے، اس سے بالکل ہٹ کر بھی اگر دیانتداری سے ان کی خدمات پر نظر ڈالی جائے تو بغیر کسی اندھی عقیدت کے یہ احساس ابھرتا ہے کہ اس دور میں جس زور استدلال کے ساتھ نئی زبان میں اور جس بڑے پیمانے پر موصوف نے اسلام کی بنیادی صداقتوں اور اس کے مکمل نظام تہذیب کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے، اس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں مغرب کی ملحدانہ اور مادہ پرستانہ فکر کے امڑتے ہوئے سیلاب کا مقابلہ کرنے میں جو حصہ مولانا موصوف نے لیا ہے، اس نے صدہا افراد کی زندگیوں کا نقشہ بدل ڈالا ہے، اور یہ چیز مولانا کے لیے ایک گرا بہا سرمایہ آخرت ہے۔ مجھے مولانا موصوف سے متعارف ہونے کے وقت سے لے کر اب تک جس طرح کا مخلصانہ تعلق رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے جہاں میری یہ تمنا رہی ہے کہ مولانا کے علم و فکر کو فروغ دینے کے لیے
مختلف اسالیب اختیار کیے جائیں، وہاں مجھے اس بات سے بھی سخت اجتناب رہا ہے کہ کبھی مولانا کی ذات، ان کے اسم گرامی یا ان کے کیے ہوئے کام کو حصول مفاد کا ذریعہ بنایا جائے۔ اب سے کوئی 10-12 برس پہلے کی بات ہے کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کے کمرے میں چند قریبی احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے برسبیل تذکرہ میں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ اگر مولانا پسند فرمائیں تو موصوف کی اپنی تحریروں سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتب کی جا سکتی ہے۔ اس پر میرے ایک نہایت ہی مخلص اور فاضل رفیق نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ کام میں ان کے لیے چھوڑ دوں، چنانچہ میں نے ان کی اس خواہش کو قبول کر لیا۔ لیکن جب کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ رفیق اس کام کی انجام دہی کا موقع نہ پا سکے تو ان کی اجازت سے میں نے ایک بار پھر مولانا کے سامنے اس تجویز کا ذکر کیا، تو انہوں نے اس تجویز کے علاوہ بعض اور موضوعات پر بھی کام کرنے کے لیے مجملاً چند ہدایات دیں۔ بالآخر کام شروع کر دیا گیا تو اندازہ ہوا کہ بنسبت ایک ٹھوس اور تحقیقی کتاب اپنی طرف سے مرتب کرنے کے مولانا کے پورے لٹریچر میں سے عبارات نکال کر ایک کتاب مرتب کرنے کا کام بڑا بھاری اور محنت طلب ہے، کیونکہ تفہیم القرآن کی 6 جلدوں کے علاوہ ان کے وسیع لٹریچر کو پڑھنا، اس میں موضوع کے مطابق ضروری اور مفید مطلب عبارات کو نشان زد کرنا، پھر ان کی نقول تیار کرنا اور پھر سب سے آخر میں ان کو ابواب اور فصول میں مرتب کرنا اور ان کی عنوان بندی کرنا، یہ سارا کام اتنا کٹھن تھا کہ بار بار دامن ہمت تار تار ہو جاتا کہ اس بھاری منصوبے کو روبہ عمل لانا شاید اپنے بس میں ہی نہ ہو۔ خوش قسمتی سے مجھے اس کام میں متعدد رفقا کا تعاون حاصل ہو گیا، اور خصوصیت سے مولانا عبدالوکیل علوی ایم اے نے تقریباً 1.5 سال میرے ساتھ اس طرح کام کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس خدمت میں سب سے زیادہ حصہ انہی کا ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ خاموشی سے 1.5-2 سال کے عرصے میں انجام پانے والے اس کام کو جب تکمیلی مرحلے پر پہنچنے کے بعد مولانا محترم کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا گیا تو ایک حد تک ان کو بھی اس پر حیرت ہوئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کے متعلق اتنا وسیع مواد اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے، اور پھر یہ چیز بھی ان کے لیے کسی نہ کسی حد تک مسرت کا باعث ہوئی کہ ہمارے ناچیز ہاتھوں سے تقریباً 3 مجلدات کی ابتدائی ترتیب مکمل ہو چکی ہے۔ ان میں سے پہلی جلد کا تعلق بنیادی مباحث منصب نبوت اور نظام وحی، بعثت آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ما قبل بعثت کے ماحول اور دعوت کی مخاطب قوم اور عرب کے مختلف گروہوں کے احوال سے ہے۔ دوسری جلد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے احوال و واقعات پر مشتمل ہے۔ تیسری جلد میں اس انتہائی سرگرم تحریکی زندگی کا مرقع سامنے آتا ہے جو لمحہ وصال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں گزاری۔ چوتھی جلد جو ابھی باقی ہے اس میں حضور کی اصلاحات، تعلیمات اور نظام زندگی، مختلف شعبوں میں لائے جانے والے تغیرات کا نقشہ پیش کرنا مطلوب ہے۔ خدا کرے ہم اسے بھی جلد مکمل کر سکیں۔ اس کتاب کو اس طرز پر مرتب کیا گیا ہے کہ جناب موصوف کے مقالات اور مختلف عبارات کو مختلف عنوانات کے تحت ایسی شکل سے ترتیب دیا جائے کہ مضمون تو پوری طرح مربوط ہو اور ضروری معلومات مناسب ترتیب کے ساتھ سامنے آتی جائیں،
تھوڑے سے مقامات ایسے بھی ہیں جہاں مرتبین کو اپنی طرف سے یا کسی کتاب سے اخذ کر کے کوئی زائد عبارت شامل کرنی پڑی ہے، اس کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے۔ حواشی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو محترم مؤلف کی اپنی ہی تحریروں پر مشتمل ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو مرتبین کی طرف سے لکھے گئے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو الگ الگ واضح کر دیا گیا ہے۔ ابواب اور فصول میں جو مختلف اقتباسات مؤلف کی تحریروں سے لے کر استعمال کیے گئے ہیں، ان کے حوالے کتاب کے آخر میں یکجا دیے جا رہے ہیں۔ یہ امر ہمارے لیے نہایت مسرت و اطمینان کا موجب ہے کہ خود مولانا سید ابوالعلا مودودی نے اپنی علالت اور عدیم الفرصتی کے باوجود ہمارے کیے ہوئے کام کو پڑھ ڈالا اور مختلف مقامات پر ترامیم بھی کیں، اور اپنی بعض عبارات کو شامل کرنے کے لیے نشاندہی بھی کی۔ اس کے باوجود اس کتاب کی ترتیب میں جہاں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اب یہ خدمت جو کچھ بھی ہے اور جیسی بھی ہے، اسے پیش کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو اور پڑھنے والوں کے لیے باعث رشد و ہدایت ہو۔ آخر میں ہم کتاب کے قارئین سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ وہ ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ نعیم صدیقی۔ کتاب کا پہلا ایڈیشن اکتوبر 1978 میں شائع ہوا، جب مولانا مودودی حیات تھے۔ یہ دیباچہ بھی اسی وقت لکھا گیا۔ اسلام دراصل اس تحریک کا نام ہے جو خدائے واحد کی حاکمیت کے نظریے پر انسانی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ یہ تحریک قدیم ترین زمانے سے ایک ہی بنیاد اور ایک ہی ڈھنگ پر چلی آ رہی ہے۔ اس کے رہنما وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ خدا کے فرستادے کہا جاتا ہے۔ ہمیں اگر اس تحریک کو چلانا ہے تو لامحالہ انہی رہنماؤں کے طرز عمل کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور طرز عمل اس خاص نوعیت کی تحریک کے لیے نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم کا سراغ لگانے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے کام کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ قرآن میں کچھ مختصر اشارات ملتے ہیں، مگر ان سے مکمل اسکیم نہیں بن سکتی۔ بائبل کے عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹامنٹ میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے کچھ غیر مستند اقوال بھی ملتے ہیں، جن سے کسی حد تک اس پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ اسلامی تحریک اپنے بالکل ابتدائی مرحلے میں کس طرح چلائی جاتی ہے اور کن مسائل سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے، لیکن بعد کے مراحل حضرت مسیح علیہ السلام کو پیش ہی نہیں آئے کہ ان کے متعلق کوئی اشارہ وہاں سے مل سکے۔ اس معاملے میں ہم کو صرف ایک ہی جگہ سے صاف اور مکمل رہنمائی ملتی ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس طرف ہمارے رجوع کرنے کی وجہ نری عقیدت مندی ہی نہیں ہے، بلکہ دراصل اس راہ کے نشیب و فراز معلوم کرنے کے لیے اسی طرف رجوع کرنے پر ہم مجبور ہیں۔ اسلامی تحریک کے تمام رہنماؤں میں سے صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ تنہا رہنما ہے جن کی زندگی میں ہم کو اس تحریک کی ابتدائی دعوت سے لے کر اسلامی اسٹیٹ کے قیام تک اور پھر قیام کے بعد اس اسٹیٹ کی شکل، دستور، داخلی و خارجی پالیسی اور نظم مملکت کے نہج تک ایک ایک مرحلے اور ایک ایک پہلو کی پوری تفصیلات، نہایت مستند تفصیلات ملتی ہیں۔ عرض مرتبین بسلسلہ ترتیب جلد اول
جلد اول کے سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس میں بنیادی مباحث کے زیر عنوان مولانا محترم کی ان تمام تحریروں اور تقریروں اور ضروری اقتباسات کو جمع کیا گیا ہے جو یا تو منصب نبوت، نظام وحی، تصور دین اور دوسرے متعلقہ موضوعات پر روشنی بہم پہنچاتے ہیں، اور دوسری طرف بعثت کے دور اور اس سے پہلے کے تہذیبی، تاریخی، مذہبی اور سیاسی ماحول کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ مباحث اگرچہ براہ راست سیرت پاک کے سلسلہ واقعات کو پیش نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کو سمجھنے میں ان سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ واقعات سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے قارئین ان رہنما مباحث سے گزر جائیں۔ مرتبین سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقدمہ از مؤلف مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی۔ اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذرائع سے پہنچی ہے، ایک اللہ کا کلام، دوسرے انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں ہیں، جن کو اللہ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ اور تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا، بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت و رہنمائی کے منصب پر بھی مامور کیا، تاکہ وہ کلام اللہ کا ٹھیک ٹھیک منشا پورا کرنے کے لیے انسانی افراد اور معاشرے کا تزکیہ کریں اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سنوار کر اس کی تعمیر صالح کر دکھائیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ایسی لازم و ملزوم رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکا اور نہ وہ ہدایت سے بہرےیاب ہو سکا۔ کتاب کو نبی سے الگ کر دیجئے تو وہ ایک کشتی ہے ناخدا کے بغیر، جسے لے کر اناڑی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنے ہی بھٹکتے پھریں منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور نبی کو کتاب اللہ سے الگ کر دیجئے تو خدا کا راستہ پانے کے بجائے آدمی ناخدا ہی کو خدا بنا بیٹھنے سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ دونوں ہی نتیجے پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو گم کیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لیے لفظی گورکھ دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہ رہیں، حتیٰ کہ آخر کار خود کتابوں کو وہ بھی گم کر بیٹھے۔ عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کا دامن پکڑا اور اس کی شخصیت کے گرد گھومنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انہیں نبی اللہ کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ بنانے سے باز نہ رکھ سکی۔ پرانے ادوار کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نعمت اسلام میسر آنے کے دو ہی ذرائع ہیں جو ازل سے چلے آ رہے ہیں، ایک خدا کا کلام جو اب صرف قرآن پاک کی صورت ہی میں مل سکتا ہے، دوسرے اسوہ نبوت جو اب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے سمجھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا اس نے اسلام کو سمجھا، ورنہ فہم دین سے بھی محروم رہا اور نتیجتاً ہدایت سے بھی۔ پھر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں چونکہ ایک مشن رکھتے ہیں، ایک مقصد و مدعا کو لیے ہوئے آتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھنے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم ان کے مشن اور مقصد و مدعا کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو نظر انداز کر کے دیکھیے تو قرآن عبارتوں کا ایک ذخیرہ اور سیرت پاک واقعات اور حوادث کا ایک مجموعہ ہے۔ آپ
لغت و روایات، علمی تحقیق و کاوش کی مدد سے تفسیروں کا انبار لگا سکتے ہیں اور تاریخی تحقیق کا کمال دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے متعلق صحیح ترین اور وسیع ترین معلومات کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، مگر روح دین تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ عبارات اور واقعات سے نہیں بلکہ اس مقصد سے وابستہ ہے جس کے لیے قرآن اتارا گیا اور جس کی علم برداری کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کیا گیا۔ اس مقصد کا تصور جتنا صحیح ہوگا اتنا ہی قرآن اور سیرت کا فہم صحیح، اور جتنا ناقص ہوگا اتنا ہی ان دونوں کا فہم ناقص رہے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن اور سیرت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام دونوں ہی بحر ناپیدا کنار ہیں۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ ان کے تمام معانی اور فوائد و برکات کا احاطہ کر لے تو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ جس چیز کی کوشش کی جا سکتی ہے وہ بس یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو آدمی ان کا زیادہ سے زیادہ فہم حاصل کر لے اور ان کی مدد سے روح دین تک رسائی پائے۔ میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے جو کوشش بس میں تھی اسے انجام دینے کے لیے اس نے مجھے تفہیم القرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس کے بعد میری دلی تمنا تھی کہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک کتاب لکھوں، لیکن پہلے کام ہی میں عمر کے 30 سال صرف ہو گئے اور اب میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ دوسرا کام شروع کر سکوں۔ میرے دل میں اس کی حسرت ایک مستقل خلش بنی ہوئی تھی کہ یکایک جناب نعیم صدیقی اور جناب عبد الوکیل علوی نے میری ہی مختلف کتابوں اور مضامین سے مرتب کیا ہوا مقالات سیرت کا یہ مجموعہ میرے سامنے لا کر رکھ دیا، جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گیا کہ اس عظیم الشان موضوع پر میری تحریروں میں اتنا کچھ مواد موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں حضرات کی اس محنت و جافشانی پر بے اختیار دل سے بھی داد نکلی اور دعائے خیر بھی کہ انہوں نے جگہ جگہ بکھرے ہوئے اس مواد کا نہایت باریک بینی اور تجسس کے ساتھ جائزہ لیا اور اس کو بہترین طریقے سے مرتب کر دیا۔ اگرچہ یہ مجموعہ سیرت ایک مستقل کتاب کی ضرورت کو تو پورا نہیں کرتا، لیکن اس میں جو مضامین جمع کر دیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے کارنامہ عظیم کو سمجھنے میں کافی مدد دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے میری کتابوں اور تحریروں کے ناظرین کی نگاہ سے یا وہ اس کا کم و بیش اچھا خاصا حصہ پہلے ہی گزر چکا ہے، اور پڑھی ہوئی چیزوں کو دوبارہ پڑھنا ایک حد تک آدمی کو ناگوار گزرتا ہے، مگر پڑھنے والے جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ سیرت پاک کے متعلق جو مضامین مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے تھے اور 30-40 سال کے دوران میں مختلف مواقع پر لکھے گئے تھے، وہ یہاں ان کے سامنے یکجا ایک مرتب صورت میں آ گئے ہیں، اور اس مجموعی صورت میں ان کا مطالعہ اس مطالعے کی بنسبت اپنا ایک جداگانہ فائدہ رکھتا ہے جو متفرق صورت میں حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی اپنے بندوں کی ہدایت اور میرے لیے اجر آخرت کا ذریعہ بنائے۔ لاہور، 19 ذی القعدہ 1392 ہجری، 25 دسمبر 1972۔ ابو الاعلیٰ